جنوبی پنجاب میں تو ہم بہت کمفرٹیبل پوزیشن میں ہیں، اور جو وہاں پہ ہیں ہمیں جو رپورٹس ملی ہیں کہ 20 کے قریب ہماری سیٹیں جنوبی پنجاب سے نکل رہی ہیں۔ سینٹرل پنجاب سے بھی ہم 10-15 کی تو کنفرم ہے کہ وہاں ہوں گی، اور اس سے زیادہ بھی بڑھ سکتی ہیں، کیونکہ الیکشن میں ماحول بہت اس دفعہ مختلف ہے، اور پارٹیز کے جو آزاد جس طرح کی بات کی جاتی ہے تو فیصلہ اس دن لوگوں نے کرنا ہوگا۔ اسی لیے ہم ان سے اپیل کرتے ہیں کہ اگر آپ پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں گے تو آپ کا ووٹ جو ہے وہ رائے گاہ نہیں جائے گا۔ تو یہ جو کیلکولیشنز ہیں اس کے تحت میں نے پہلے بھی کہہ دیا، کسی کے پاس بھی سمپل میجورٹی نہیں ہوگی۔ وہ جو اسپلٹ مینڈیٹ آئے گا اس میں ہم بہت پر امید ہیں کہ بہت سے جو چھوٹے بڑے گروپ ہوں گے یا پارٹیز ہیں وہ پیپلز پارٹی کو ترجیح دیں گے جی احمد بھائی گورنمنٹ بنانے میں۔ شاہ صاحب یہ فرما دیجیے گا کہ پیپلز پارٹی جو ہے اس ٹائم ظاہر ہے اچھی پوزیشن پہ فیل کر رہی ہے۔ مولانا فضل الرحمان کی بات کریں تو مولانا فضل الرحمان نے لاڑکانہ میں جا کے پیپلز پارٹی کو چیلنج کیا ہے۔ کیا پیپلز پارٹی رائٹ کا مولانا فضل الرحمان کو شکست دے پائے گی؟ اور اسی کے ساتھ دوسرا ہے کہ مسلم لیگ نون کہتے ہیں سوشل میڈیا پہ بھی بڑا ٹرینڈ چل رہا ہے کہ ساری گل ہو رہی ہے، ساری بھی گل کے لیے ہو رہی ہے۔ دیکھیں ساڈی گل جیڑی ہے وہ عوام نال ہو گئی ہے، اسی کسی اور نال گل نہیں کرتے۔ جو ہماری بات ہے وہ عوام کے ساتھ ہے، اور پیپلز پارٹی ہمیشہ عوام کی لاڈلا بننا چاہتی ہے، ہم کسی کا لاڈلا نہیں بننا چاہتے۔ تو ہماری جو گل ہے یا جو ہماری بات ہے وہ عوام سے ہے، اور فیصلہ عوام نے کرنا ہے۔ دوسرے لوگ پتہ نہیں جس سے بھی بات کر لیں، ان کی مرضی ہے، ہماری بات عوام سے ہوگی۔ آپ نے کہا کہ لاڑکانہ میں دیکھیں چیئرمین صاحب کا، میں آپ کو یہ بھی 8 فروری دور تو ہے نہیں کہ بالکل بھی وہاں پہ مقابلے کی فضا نہیں ہے چیئرمین صاحب کے سامنے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں ضرور ہے، اور وہاں پہ انشاءاللہ ہمارا فیصل کریم کنڈی جیت رہا ہے، اور وہ جیتے گا، اور یہ بھی 8 فروری کو آپ دیکھ لیں۔ جی نقوی صاحب آخری سوال جناب اچھا یہ بتائیں کہ بلاول بھٹو نے جو نواز شریف کو کہا تھا کہ آئیں میرے ساتھ ڈائیلاگ کریں، تو اس حوالے سے انہوں نے ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اس سے رائے فرار کیوں اختیار کرتے ہیں؟ دیکھیں یہ میں ایک سیاسی کارکن ہوں، میں لیڈرشپس کی ہمیشہ عزت کرتا ہوں۔ چیئرمین تو میرے چیئرمین ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب، لیکن میاں نواز شریف صاحب بھی میرے لیے محترم ہیں، وہ اپنی پارٹی کے ہیڈ ہیں۔ تو ہم تو اس طرح کی کوئی بات نہیں کرنا چاہتے کہ جس میں کوئی ایک پہلو بدتمیزی کا ہو یا ہو، لیکن چیئرمین صاحب نے بات کی ہے تو ان کو ضرور آنا چاہیے، اور ظاہر ہے اگر کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے ان کے پاس تبھی وہ بات کرتے ہیں۔ میں صرف جو چیزیں ہم کر رہے ہیں، ہمارا جو فوکس ہے، جو ہم پیپلز پارٹی کا یا چیئرمین بلاول بھٹو صاحب جو کہتے ہیں وہ عام آدمی کی بات کرتے ہیں، وہ اس غریب پاکستانی کی بات کرتے ہیں جو روٹی کے لیے پریشان ہے، جو بچے کی تعلیم، علاج اور دیگر چیزوں کے لیے، بجلی کے بل کے لیے پریشان ہے۔ اور پیپلز پارٹی نے جو کچھ یہاں پہ کیا ہے اس میں ترجیح یہی رہی ہے۔ بسپ کا پروگرام جو پوری دنیا میں ریکگنائز کیا گیا، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، وہ ان بے سہارا خواتین کے لیے تھا جن کا کوئی سہارا نہ ہو، وہ شروع کیا۔ اسی طرح اور بہت سارے جو پروگرام ہیں پیپلز پارٹی نے وہ کیے اور امپلیمنٹ کر کے دکھائے۔ ہمارے دوسری طرف جو چیزیں ہیں اچھی ہیں، کام کرتی ہوں گی، مثال موٹر وے کی مثالیں دے دی جاتی ہیں۔ پوری دنیا میں موٹر وے پورٹ سٹی سے بنتا ہے، جہاں سے پورٹ ہو وہاں سے موٹر وے بنائے جاتے ہیں۔ یہ عجیب صورتحال ہے کہ موٹر وے سب سے پہلے لاہور اسلام آباد کا بنایا گیا۔ تو اس طرح کی چیزیں تو کہنے کے لیے ان کے پاس بہت ہوں گی، لیکن عام پاکستانی کے لیے جو کچھ کیا ہے وہ پیپلز پارٹی ہی کرتی ہے، اور انشاءاللہ چیئرمین کو موقع ملے گا تو آپ دیکھیں گے کہ چاروں صوبوں میں علاج مفت ہوگا، لوگوں کے گھر جو ہے بنا کے دیں گے، ان کو ریگولرائز کیا جائے گا۔ جو بچے جن کو نوکریاں نہیں ملتی، جب تک نوکریاں نہ ملیں ان کو وظیفے دیے جائیں گے۔ جو مزدور کارڈ کی میں نے بات کی وہ ہم نے سندھ میں امپلیمنٹ کیا ہے، قانون سازی کی ہے۔ وہاں پہ مزدور کارڈ کا مطلب یہ ہے کہ ویسے تو جو بڑی فیکٹریوں میں، بڑی ملوں میں بڑے جو ہوتے ہیں وہاں پہ کام کرتے ہیں، ان کے بچوں کی تعلیم جو سیسی اور ورکر ویلفیئر بورڈ کی طرف سے مفت ہوتی ہے،
ان کے یونیفارم، کتابیں، ساری چیزیں، یا ان کا ہیلتھ جو ہے، یا پھر ان کے گھروں کا بندوبست کیا جاتا ہے. تو ہم نے تو جو لوگ جہاں جہاں کام کرتے ہیں اس کو اس دائرے میں لائے ہیں. مثال کے طور پر کوئی رکشہ چلاتا ہے، کوئی ٹیکسی چلاتا ہے، کوئی کسی دکان پہ کام کر رہا ہے، کوئی ریڑھی لگاتا ہے، کوئی کسی کے گھر میں کام کر رہا ہے. ہم نے اس کو بھی اسی دائرہ کار میں لائے ہیں تاکہ ان کو بھی یہ ساری بینیفٹ مل سکے. جی جی اچھا سر. جی گردی صاحب. آواز تھوڑی سی. آپ کے اور ایم کے مابین تصادم ہوا ہے، فائرنگ کی وجہ سے کچھ جو بچے ہیں وہ بھی زخمی ہوئے ہیں. ایم آپ کے اوپر الزام لگا رہی ہے کہ پیپلز پارٹی کراچی کی بازار کو خراب کر رہی ہے. اور جو الیکشن کے اندر جو ماحول ہے، آپ سمجھ رہے ہیں کہ جس طرح سے دھماکے ہو رہے ہیں اور جس طرح فائرنگ ہو رہی ہے، لیکن کوئی بھی جو سیاسی جس کا لیڈر ہے وہ آرام سے کسی پبلک پلیس پہ نہیں جا رہا، نہ بھی وہ ڈرے ہوئے ہیں. جو خوف ہے اس کا آپ کس کو ذمہ دار کرا رہے ہیں؟ سیاسی جماعتیں اس کی ذمہ دار ہیں یا جو سیکورٹی ادارے ہوئے ہیں؟ اور کراچی کے اوپر آپ کے اوپر الزام لگ رہا ہے کہ آپ جو خدا ہے اس کو خراب کر دینے کے کردار ادا کر رہی ہے پیپلز پارٹی. دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی وہاں پہ بڑی اکثریت سے جیت رہی ہے، تو ہمیں تو فضا خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے پہلے بھی کہا کہ کوئی ایک چیز ثابت ہو جائے کہ ہم نے کہیں کسی کا جھنڈا اتارا، کسی کی کوئی کارنر میٹنگ روکی یا کسی میں رکاوٹ ڈالی، تو ہم بالکل اس کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں. بلکہ وہاں پہ تو ایک خوف کی فضا، اور یہ سارا کچھ ہو رہا ہے ڈسٹرکٹ سینٹرل میں، جہاں پہ ایم کیو ایم سمجھتی ہے کہ ان کا بڑا اسٹرانگ ہولڈ ہے، 9-0 ہے، دیگر چیزیں ہیں. وہاں پہ وہ اگر کوئی جھنڈا لگانے کی بات کرتا ہے، کوئی کارنر میٹنگ کرتا ہے، تو وہ وہاں پہ خوف و ہراس پھیلاتے ہیں کہ لوگوں میں ایک خوف اور ہراس کی سچویشن ہو. ظاہر ہے پیپلز پارٹی تو اس سے نہ ڈرتی ہے، نہ ہمارے جیالے جو ہیں وہ ان چیزوں سے کبھی گھبرائے ہیں. تو یہ اس فضا کو خراب کرنے کی ذمہ دار ایم کیو ایم پاکستان ہے. بلکہ میں یہ بھی کہتا ہوں، بلکہ میں نے تو آپ کے سامنے ریکویسٹ کی کہ ہم ان کے جو سینئر لیڈرشپ ہے ان سے یہ بھی کہتے ہیں کہ کہیں کوئی تیسرا فریق نہ ہو جو اس طرح کی بات کر رہا ہو کہ وہ ماحول کو خراب کرے. اگر وہ سمجھتے ہیں، ایم کیو ایم پاکستان سمجھتی ہے کہ وہ الیکشن جیت رہی ہے، تو اس کو بھی افہام و تفہیم کے ساتھ پرامن پروسیس رہے تاکہ وہ جیت سکیں. ان کو تو چاہیے ہم سے مل بیٹھ کے وہاں پہ وہ پولیٹیکل پروسیس شروع رکھیں. یہ نہ ہو کہ کوئی تیسرا فریق وہاں پہ اس طرح کی بات کر جائے اور پھر حالات جو کراچی کے ہیں وہ دوبارہ خراب ہو جائیں. 8 فروری میں تو دن کتنے رہ گئے ہیں. اصل چیز تو یہ ہے کہ کراچی میں وہ جو دھونس دھاندلی کی سیاست، وہ جو بتہ خوری کی سیاست، پرچی کی سیاست تھی، جلاؤ گھیراؤ کی سیاست تھی، جو ہڑتالیں کی جاتی تھی، لوگوں کے املاک کو نقصان پہنچایا جاتا تھا، وہ ختم کی ہیں ہم نے. تو اب وہ دوبارہ اس طرف تو نہیں جایا جا سکتا. تو پیپلز پارٹی کبھی کسی اس طرح کے کام میں ملوث نہیں ہے، بلکہ ہم جیت رہے ہیں، ہم کیوں اس طرح کی بات کریں گے. اور آپ یہ بھی دیکھیں نا کہ یہ کس جگہ پہ ہو رہا ہے جہاں پہ وہ ایک خوف اور ہراس کی ایک صورتحال پیدا کرنا چاہ رہے ہیں. تو ہم کہہ رہے ہیں انتظامیہ سے بھی کہ وہ اپنا رول ادا کریں اور سختی کریں. ہماری طرف سے لوگ ملوث ہیں، سخت ایکشن لیا جائے. دوسری طرف سے ہے تو وہی ایکشن لیے. اسی لیے جو پہلے ایک ہلاکت ہوئی، ہم نے کہا کہ اس کی جوڈیشل جو ہے انکوائری کرائی جائے تاکہ سب چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ سکیں. جی آخری سوال.